شروع اللہ کے 99 ذاتی اور صفاتی ناموں سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ خلق عظیم۔ حکمہ عالم نے سب سے بڑے اخلاق کے بارے میں دنیا کو جو معیار اخلاقیات دیا وہ سب انسانوں کا تصور ہے، اور انسانی تصور میں نفس کا ہونا بعید از قیاس نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس جو معیار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ ہر خامی سے آزاد ہے۔ خالق ہی بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لیے کون سا معیار اخلاق بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کے بعد اخلاق کا بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تکمیل انسانیت کا نقطۂ عروج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تکمیل ذات میں تکمیل اخلاق کا دعویٰ اپنی تکمیل کے ساتھ موجود ہے۔ ذات کامل ہو تو صفت مکمل ہو جاتی ہے۔ ذات اور صفات کا رشتہ عجب ہے، کبھی صفت ذات کی پہچان ہے اور کبھی ذات صفت کی۔ مثلاً اگر صفت صداقت ہے تو ذات صادق ہی کہلائے گی، لیکن اگر ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو آپ ایسے صادق ہیں کہ آپ جو بھی فرمائیں وہی صداقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اتنی مکمل ہے کہ آپ کے دم سے ہی صفات کی تکمیل ہوئی، صفات کو مرتبہ ملا، صفات کو تقدس ملا، پہچان ملی، عروج ملا۔ ایک عام آدمی سچ بولے تو ہم اس سچ کی تحقیق کر سکتے ہیں، عقل کے ذریعے سے، مشاہدے کے ذریعے سے، لیکن ایک پیغمبر اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ہماری تحقیق سے بلند و ماورا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے معاملات میں جو بھی ارشاد فرمایا وہ صداقت ہے کہ ان کا مشاہدہ موجود تھا، لیکن کمال صفت تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کریم کے بارے میں اور مابعد کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہماری تحقیق میں نہ آ سکنے کے باوجود صداقت ہے، بلکہ صداقت مطلق ہے۔ اور کمال صفت کا یہ اعزاز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو تحقیق کے بغیر تسلیم کرنے کو اپنا ایمان بلکہ سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیغمبروں میں رسالت کا رنگ مخصوص اور جزوی تھا۔ آپ کی شخصیت میں رسالت اپنے انتہائی رنگ سے ایسے مکمل ہوئی کہ اس کے بعد کسی رسول کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو اس درجہ مکمل فرمایا کہ اس کے بعد کسی اور تفصیل کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے انفرادی اور اجتماعی اخلاق میں وہ انقلاب پیدا فرمایا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ حضور اکرم کی تعلیم کا نتیجہ تاریخ نے دیکھا کہ آقا پیدل چل رہا ہے اور غلام سوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے گویا اخلاق اور صفات کو سند عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی یہ تاثیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ارشاد فرماتے تو سامعین سر جھکا کر اور خاموش ہو کر یوں سنتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو دفعتاً دیکھا وہ مرعوب ہو گیا، جو آپ سے آشنا ہوا وہ محبت اور ادب کرنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو تکمیل کا وہ درجہ عطا فرمایا کہ ایک طرف تو اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آج تک درود و سلام اور نعت کا ہدیہ پیش کرتے آ رہے ہیں۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔
آج بھی 1400 سال کی دوری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے انتہائی قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جہاں اللہ کریم نے انسانیت کی تکمیل فرمائی، نبوت کی تکمیل فرمائی، وہاں اخلاق جلیلہ کی تکمیل بھی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کی انتہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کی انتہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب آسمانی کتب کا حرف آخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق عالی کا یہ مقام ہے کہ اسے صداقت نبوت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ سورہ یونس میں ارشاد ہے کہ میں نبوت سے پہلے تم لوگوں میں ایک عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ گویا اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 برس کی تمام عمر بھی مرکہ اخلاق ہے۔ نبوت اخلاق کا نتیجہ نہیں، اخلاق نبوت کی عطا ہے، اور نبوت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کمال عطا الہی ہے۔ جب اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کا معیار بنا کر پیش کرے تو وہ اخلاق کتنا مکمل ہوگا اس کا اندازہ مشکل نہیں۔ دراصل اخلاق ایک ایسی راہ عمل ہے جس پر چلنے والے انسان کا کردار مخلوق خدا کے لیے بے ضرر اور منفعت بخش ہوتا ہے۔ انسانی سوچ اخلاق کا جو معیار دیتی ہے وہ قابل تاثیر ہو سکتا ہے، لیکن جب پیغمبر اخلاق کا معیار دے تو وہ معیار خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور خالق بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لیے کون سا کردار بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے بیان کے بارے میں جہاں تاریخ گواہ ہے وہاں قرآن بھی شاہد ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اعلیٰ اخلاق پر پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارشاد تکمیل اخلاق کے ضمن میں ایک مینارہ نور کی طرح درخشاں ہے۔ ارشاد ہے، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور یہ کہ میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کا معاملہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ شاید ہی کوئی ایسی اخلاقی صفت ہے جس کے اپنانے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین نہ فرمائی ہو، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کو اخلاق کی تفصیل اور تکمیل بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محافظ اخلاق ہیں، مفسر اخلاق ہیں، مظہر اخلاق ہیں، منبع اخلاق ہیں، مجسم اخلاق ہیں، بلکہ مکمل اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی رفتوں کا بیان دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت کا بیان ہے۔ اخلاق کی جزیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں استقامت عمل ہے، حسن سلوک ہے، حسن معاملہ ہے، عدل و انصاف ہے، جود و سخا ہے، ایثار ہے، مہمان نوازی ہے، سادگی اور بے تکلفی ہے، شرم و حیا ہے، عزم و استقلال ہے، شجاعت ہے، صداقت ہے، امانت ہے، ایفائے عہد ہے، زہد و تقوی اور قناعت ہے، عفو و رحم ہے، کفار اور مشرکین سے حسن سلوک ہے، غریبوں کے ساتھ محبت ہے، حیوانات اور پرندوں پر رحم ہے، رحمت و محبت عام ہے، رقیق القلبی ہے، عبادت و تعزیت ہے، اولاد سے محبت ہے، غرضے کے حسنت جمیع خصالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا لب کشائی کی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کا ذکر احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اخلاق و اوصاف کی تفسیر نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اخلاق کا پرچار کیا اس پر مکمل طور پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام انبیاء کرام اور مصلحین عالم میں واضح طور پر اس لیے ممتاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا شاہد ہے۔
حدیث نبوی اور سنت نبوی میں تطابق ہے۔ حدیث نبوی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال اخلاق یہ ہے کہ وہ دور جس میں صداقت، دیانت اور امانت کے چراغ گل ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاکیزہ کردار سے اس دور میں الصادق اور الامین کے القاب حاصل کیے، اور وہ بھی مخالفین سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والے سبھی لوگ یک زبان یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی برائی کے بدلے میں برائی سے کام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ درگزر فرماتے اور معاف فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو بات کرنے کے دوران ٹوکا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبیں، نرم گفتار اور مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کی شدت سے گھبرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبرا کر رفیقہ حیات سے اپنی کیفیت کا ذکر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ کہا: ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی اندوہگی نہ کرے گا۔ آپ عزیزوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، ناتواں بے کسوں اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اسے دیتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، مصائب میں حق کے معاون اور مددگار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام صفات ہیں کہ آپ صادق القول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبل نبوت کے اخلاق کا گواہ حضرت خدیجہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی حق ہونے کی حیثیت سے اپنی تعلیم کا افضل و اعلیٰ نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانی زندگی کے لیے جس انسانی اخلاق کی تعلیم فرمائی، اس کا عملی مظہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی پوری آگہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے لیے معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اس بات کا مکمل ثبوت ہیں۔ اخلاق کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات ملاحظہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کامل انسان اور کامل ایمان اس مومن کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اعمال کے ترازو میں حسن خلق سے بھاری کوئی نیکی نہیں۔ انسان حسن اخلاق سے عبادت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ کون سی نیکی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سب کو سلام کہنا، یعنی سب کو سلامتی کی دعا کا پیغام پہنچانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا۔ فرمایا: ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی تم میں جہالت باقی ہے۔ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے۔ جس کا بھائی ماتحت ہو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو ویسا ہی کھانا کھلائے جیسا آپ کھائے، ویسا ہی پہنائے جیسا آپ پہنے، بھائی سے ایسا کام نہ لے جو اس سے نہ ہو سکے، کوئی سخت کام ہو تو اس کی مدد کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالی میں حسن سلوک کو بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا: قسم ہے وہ ایمان نہیں لایا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ایسے ہزار پہلو سامنے آتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے۔ کون سی ایسی خوبی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں موجود نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج تھے، خوش گفتار تھے، متین تھے، حلیم الطب تھے، کسی کی دل آزاری نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں نئے آنے والوں کو جگہ نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے۔ بچوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک شفیق تھے کہ مشرکوں کے بچوں پر بھی رحم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ غلاموں پر آپ کی شفقت کا یہ عالم تو اس بات سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی سرفرازی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں اور بے کسوں سے عملی ہمدردی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں مساوات کا اعلیٰ ترین نمونہ قائم کیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: اے گروہ قریش، اللہ نے جہالت کا غرور اور نسب کا افتخار مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے۔ اور خلق کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خلق عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر دین کا خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو صفت بھی موجود ہے دائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم الرضا ہیں، دائم الزہد ہیں، دائم الشوق ہیں، دائم الصبر ہیں، دائم الصدق ہیں، دائم الامر ہیں، دائم الفکر ہیں، غرضے کہ آپ ہما صفت موصوف ہیں۔ حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے اور صفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حشاش بشاش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حشاش بشاش رہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ کی محبت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے خوف اور محبت سے آزاد کر دیا۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اے ایمان والوں کی ماں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا قرآن تو پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجسم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی منشاء قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن کو پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن جس اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا اخلاق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں تو یوں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی کا اخلاق ہے۔ اللہ کا پسندیدہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں موجود ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی پیروی ہی رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ اخلاقیات کے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ رحم اخلاق کی اعلیٰ صفت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں رحم اور رحمت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے لیے رحمت مجسم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اپنا، بیگانہ، مومن، کافر، چرند پرند، ذی جان، بے جان، مرئی یا غیر مرئی، کوئی مخلوق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سایہ سب کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کسی نے کفار پر لعنت بھیجنے کے لیے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ میں لعنت کے لیے نہیں رحمت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب و جمال سے کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اپنے آپ کو سنبھال، میں کوئی بادشاہ نہیں، میں تو قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لغزشوں کو معاف فرمانے والے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے نہیں سنا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ غلاموں کے ساتھ شفقت کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلاموں کا قصور کتنی دفعہ معاف فرمائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے جب تیسری مرتبہ یہی گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا، مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ مسکین دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تکلف اور تسنہ کا سایہ تک نہیں تھا۔ نماز، خوراک، رہائش ہمیشہ سادگی سے کام لیتے۔ عمارت اور فضولیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھیں۔ واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نیا مکان بنوایا جس کا گنبد بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا، یہ مکان کس کا ہے؟ لوگوں نے نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ رہے، اور وہ شخص جب حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ناراضگی کی کیا وجہ ہے، جا کر گنبد کو زمین کے برابر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوبارہ مکان دیکھا تو ارشاد فرمایا، ضروری عمارت کے سوا ہر عمارت انسان کے لیے وبال ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلو مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ کوئی گدا منگوا کر حاضر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو دنیا سے کیا غرض، مجھے دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا اس سوار کو جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی کو ہی بلند خیالی کے لیے لازمی قرار دیا۔ دنیا کے تمام مفکرین اخلاق نے آج تک جتنے بھی اخلاق کے اصول بنائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان اصولوں کی مظہر ہے۔ آج کے زرپرست اور ہوس پرست معاشرے میں شاید یہ بات سمجھنا مشکل ہو کہ وہ انسان جو پیغمبروں کا امام ہو، اللہ کا محبوب ہو، قبیلے کا سردار ہو، جس کا نام لوگوں کے ایمان کا حصہ ہو، جس کا علم دلوں پر جاری ہو، جس کے اشاروں پر لوگ اپنی جان نثار کرنے کو سعادت سمجھتے ہوں، اس انسان کے جسم مقدس پر کوئی پیوند دار لباس ہو اور پیوند بھی اپنے دست مبارک سے لگائے ہوں، جس کو دولت معراج عطا ہو رہی ہو، عروج کی انتہا ہو رہی ہو، اس کی زندگی اتنی سادہ ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ کیسے و کسرا تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے اس حال میں زندگی بسر کریں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی اور یقین سے یہ ارشاد فرمائیں کہ اے عمر، تم کو یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق انسانی کو تکمیل کے اس درجے تک پہنچا دیا کہ یہ اخلاق آسمانی ہو کر رہ گیا۔ اللہ نے انسانوں کے لیے جو بھی اخلاق پسند فرمایا وہ دراصل اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اخلاق کو پیش کیا وہ دراصل اللہ کا پسندیدہ اخلاق ہے۔ کوئی خوبی ایسی نہیں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افائے عہد میں اتنے بلند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک ایک جگہ کھڑے رہے۔ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھہرنے کا وعدہ لیا اور وہ خود بھول گیا۔ 3 دن کے بعد جب وہ وہاں سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اسے یاد آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے صرف اتنا کہا کہ تو نے مجھے بہت تکلیف دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا کیا کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اسوہ حسنہ کی سند لی ہے۔ دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم اخلاق مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہوئی، انسانیت کی تکمیل ہوئی اور اخلاق کی تکمیل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔